السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. عامر بھائی، منیر احمد صدیقی بات کر رہا ہوں. جی منیر صاحب، کیا حال ہے آپ؟ الحمدللہ میرے بھائی، الحمدللہ. کافی میری خواہش تھی کہ آپ سے بات ہو جی، اور یا اللہ تعالیٰ نے آج کی مبارک دن یہ میری خواہش جو ہے پوری کروا دی ہے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. اور میں سلام پیش کرنا چاہوں گا جو بھی عالم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. جی وعلیکم السلام. اسپیشلی ہمارے کوکب نورانی اکاڑوی صاحب وعلیکم کی السلام. خدمت میں سلام عرض کرنا چاہوں گا. قاضی احمد نورانی صدیقی صاحب بھی موجود ہیں، ان تک بھی آپ کا سلام پہنچ گیا. ان کی خدمت میں بالکل سلام پیش کروں گا. دونوں علماء کرام ماشاءاللہ بہت اچھی ہماری رہنمائی فرماتے ہیں. جی فرمائیے. ان سے دعاؤں کی درخواست ہے اور ہمیشہ رہے گی. سوال فرمائیے. عامر بھائی، آج کے دن کے حوالے سے ایک بات جو میں اکثر سوچا کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہم آج کا دن ماشاءاللہ بہت عقیدت اور احترام سے مناتے ہیں، ماشاءاللہ جلوس نکالتے ہیں اس کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے، جتنی ہماری سوال اگر آپ کر لیں، اس لیے کہ بہت سارے کالرز موجود ہیں جو سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی تو جو بات دراصل یہ ہے کہ اگر اتنی ہی تعداد ہماری نمازوں میں بھی شامل ہو جائے، جی، یعنی جو ہماری صفیں خالی رہتی ہیں، جو ہماری مطلب جو ہم نبی کو آج کے دن یاد کرتے ہیں وہ ہم پورے سال کیوں نہیں یاد کرتے؟ یہ کمی ہمارے اندر کیوں ہے؟ صحیح صحیح، بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ عامر بھائی، اشفاق بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی اشفاق صاحب. عزیز آباد کرنے والا ہوں جناب اشفاق صاحب، اپنے ٹی وی کی آواز. آپ سے بات کرنے کی تو خوشی تھی، اور دوسری یہ بات کہ میری آپ کے ساتھ شبی، ٹی وی کی آواز اگر بند کر آپ کے ساتھ میری شبی بہت ملتی ہے. لوگ کافی لوگ کہتے ہیں کہ میں آپ کی ریاست میں بہت ملتا ہوں. اچھا، یہاں تک کہ 95% میری آپ میں شبی ملتی ہے. اچھا جی، بالکل ٹھیک ہے. اور دوسرا آپ سے تو ملنے کی خواہش تھی. ضرور آپ آئیے، بالکل تشریف لائیے. مجھے بہت جگہوں پر اپنی غیر موجودگی سے کام چلوانا ہے تو وہ میں آپ کو استعمال کر لوں گا اس میں. بس آپ جیسے بڑے بھائی اور کوکب نورانی صاحب جیسے اصل مجھے جو کام چلانا ہے نا وہ کوکب بھائی کا معاملہ ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میں انہیں ملتا نہیں ہوں اور یہ بہت ناراض ہوتے ہیں جب ان کا میں فون نہیں اٹھاتا ہوں، جب ان سے میں رابطہ نہیں کرتا ہوں، اور یہ کہتے ہیں یہ کیا چاند کدھر غائب ہو تم. تو اب یہ میں ایسا کروں گا کہ اپنی غیر موجودگی میں آپ کو بھیج دیا کروں گا کہ بھائی کم از کم آپ ان سے مل لیں. جی جی ہاں بالکل. دیکھیں آپ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ برقرار رکھے. جی ایک چھوٹا سا ایک پنجاتن کا ایک تھوڑا سا مصرع دیتے ہیں. اور ایک چھوٹا سا سوال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے دنیا سے پردہ کر رہے تھے اس کا ایک قصہ تھوڑا سا اگر بیان کر دیجیے. جی میں بالکل کوکب بھائی سے کہتا ہوں کہ وہ ضرور علامہ صاحب ہمارے لیے بیان فرمائیں گے ان کے پردہ فرمانے کا ذکر. اور ہم قاضی احمد نورانی صدیقی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. یہ مساجد کیوں خالی ہو جاتی ہیں؟ یعنی ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ محبت ہے، پیار ہے، تو ساتھ ساتھ ہمیں نمازوں کی طرف بھی. بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے جی کہ نبی کریم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کیا جائے. جی. لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم عید کی نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو دیکھیں عیدگاہوں میں تو ہم کہیں کہ جناب 5 وقتہ نماز تو لوگ پڑھتے نہیں تو عید پڑھنے کیوں آ گئے. ہاں ٹھیک ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں کا ذوق شوق دیکھیں کہ وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے اور حج کی ادائیگی کے لیے جا رہے ہیں تو ہم کہیں لو یہ مستقل طور پر ہمیں مسجد میں نظر تو آتا نہیں ہے. یعنی نیگیٹیوٹی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. یقین جانے ہم کہ وہ لوگ ظاہر ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کا ملک ہے، ہر محلے ہر گلی کوچے میں مسجدیں ہیں تو وہ لوگ مسجدوں میں بھی آتے ہوں گے. اور کچھ ایسے ہوں گے جو ان کی ذرا سی کمزوری ہے کہ گھر میں پڑھ لیتے ہوں گے، لیکن جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو ہم یہ نہیں مان سکتے کہ انہیں نبی کریم کی لائی ہوئی شریعت کا پتہ نہیں ہوگا. ہاں اگر کہیں کمزوری ہے تو ہمیں یقین ہے کہ یہ محبت انہیں اس شریعت پر عمل کرنے پر آمادہ کرے گی. ٹھیک ہے بالکل. اور یہ محبت ان کی اس کمزوری کو دور کر دے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہی ایمان کی بنیاد ہے. بے شک. اور جو روایت ملتی ہے کہ جب صحابی نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ تو جنت کے بڑے اعلیٰ مقام پر ہوں گے، میں کہاں ہوں گا؟ تو فرمایا کہ تمہاری محبت جو ہے مجھے تم سے ملا دے گی. اس نے جب عرض کیا کہ میری نمازیں بہت حقیر سی ہیں، میرے معاملات بہت کمزور سے ہیں، تو یاد رکھیے اس بدگمانی کی طرف مت جائیے کہ یہ سارا میلاد منانے والے اور جلوس نکالنے والے نمازی پڑھتے ہوں گے. یہ نمازی بھی ہیں، یہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، منفی سوچ رکھ کے سوال نہیں کریں. ٹھیک ہے بالکل اظہار بھی کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے.
عامر بھائی میں لاہور سے انم بات کر رہی ہوں. کیسے مزاج ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم میری بہن. عامر بھائی سب سے پہلے تو آپ کو جشن عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. اور کل کی آپ کی ٹرانسمیشن بہت اچھی ہے اور علامہ صاحب نے بہت اچھی دعا فرمائی. اللہ قبول فرمائے. اور عامر بھائی میں سوال یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرا بھائی جو ہے بڑا بھائی وہ گھر میں حرم پاک کی اذان اور اقامت دیتا ہے, تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اذان کا وقت نہ ہو تو کیا اذان دی جا سکتی ہے؟ اچھا وہ ویسے ہی دیتے ہیں ایسی مطلب یہ کہ جی جی وہ ویسے ہی گھر میں اپنی شوق سے اذان دیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور کوئی سوال تو نہیں ہے آپ کا؟ نہیں بس یہی کہنا تھا. بہت شکریہ, بڑی مہربانی. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عامر بھائی آپ بات کریں؟ جی میں بات کر رہا ہوں. عامر بھائی پہلے تو آپ سب کو عید میلاد النبی کے بہت بہت مبارکباد. جی آپ کو بھی بہت بہت مبارک. مجھے آپ سے ایک ضروری کوشچن کرنا تھا. جی فرمائیے. پچھلے دنوں ویسے ہی ہم گھر میں جی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے مجھ تک. اچھا دوبارہ ملا لیجئے گا آپ, میرے خیال سے لائن ڈراپ ہو گئی ہے. علامہ صاحب ایک تو جو ہماری بہن نے سوال کیا, پہلے تو اس کا جواب دے دیجئے گا کہ یہ جو ان کے بھائی اذان دیتے ہیں گھر میں, اور پھر آپ اپنے مخصوص انداز میں وہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک دکھایا تھا صحابہ کرام کو, اور جب صحابہ پر ایک وجہ طاری ہو گیا تھا چہرہ دیکھ کر. جی گھروں میں اذان میں تو چاہوں گا کہ ہر گھر میں اذان روزانہ کہی جائے. جی اگر اذان کا وقت ہو تو اور اچھا ہے, نہ بھی ہو تو اذان کے لیے وہ چونکہ جماعت کے لیے وہ اذان نہیں کہہ رہا, کیونکہ اذان کا فائدہ یہ ہے کہ جہاں تک آواز جاتی ہے شیطان بھاگتا ہے. اور آج کل بڑی بیماری ہے ڈاکٹر صاحب, ہر دوسرا آدمی کہتا ہے مجھ پہ بندش ہو گئی ہے. تو اذان کہیں گے تو یہ بندشیں بھی کھل جائیں گی. بلکہ گھر میں اگر کوئی چیز کسی نے اس نیت سے رکھی ہے جس کا کوئی نیگیٹو یا ایول اثر ہے شیطانی, تو وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو اذان کہنا بہت اچھی بات ہے, اور جس گھر میں اذان ہوتی ہے اس میں برکت ہوتی ہے. جزاک اللہ. یہ حوالے سے. باقی رہی بات میرے پیارے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں لباس بشری میں آئے, فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم, میرا جینا تمہارے درمیان وہ بھی تمہارے لیے بہتر, اور میرا یہاں سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری چھونے آئی, میں یہ نہیں کہوں گا وہ بیمار ہوئے, بیماری دامن اقدس چھونے آئی تاکہ میرے آپ کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے. اس نے چھو لیا تو اب وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن مسجد شریف میں آ کر باجماعت نماز نہیں پڑھائی. حکم دیا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کی امامت کرے. تو تقریباً 17 وقت کی نماز حضرت ابو بکر نے پڑھائی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے حجرہ سے پردہ ہٹایا دیکھنے کے لیے کہ ذرا منظر دیکھیں